اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو موضوع ہم نے سوچا ہے ناظرین کرام، وہ موضوع ہے آسمانی کتب اور قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر، انبیاء سابقین پر بہت ساری کتب نازل فرمائیں، چھوٹی چھوٹے صحائف نازل فرمائے، بڑی کتب نازل فرمائیں، اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ تو وہ جو سابقہ کتب تھیں، وہ سابقہ کتب اور قرآن، ان میں فرق کیا ہے، ان میں قرآن مجید فرقان حمید کی افضیلیت کیا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے حضرت علامہ مولانا جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ دیگر آسمانی کتب اور قرآن، کیا فرق ہے اور کیا فضیلت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ہمارے فقیر محمد بھائی، اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے، تو ویسے ہی ہمارے لوگوں کو دین کی معلومات نہیں ہے، پھر اس میں یہ سابقہ کتب کے، کیونکہ تعلق تو سارا قرآن پاک سے ہی ہے۔ جی، قرآن پاک نے پچھلے نبیوں کی بھی تصدیق کی، بے شک، اور کتابوں کی بھی تصدیق کی، بے شک، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو ابھی میری ایک عیسائی سے گفتگو چل رہی تھی، میں نے کہا آپ کوئی سوال کریں، کچھ بھی پوچھیں، ہم قرآن سے جواب دیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ یہ جو الگ سے جو سوالات آپ کر رہے ہیں نا، مثلا آپ کہہ رہے ہیں بھائی نماز کیا ہے، درود کیا ہے، قبلہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، میں کہا بھائی یہ چیزیں ایمان لانے کے بعد ہیں، آپ صرف ایمان کی بات کرو نا، آپ پوچھو کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کیسے لانا ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ وہ باتیں کر رہے ہو جو آپ نے ایسا لگ رہا ہے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور پریشان کر رہا ہو، اس کو مطلب بڑا اچھا لگا، اور پھر اس نے ذرا مطلب بریک لگا لی، تو کہتے اچھی ٹھیک ہے یہ بتائیں قرآن کس پہ نازل ہوا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا۔ وہ یہ بات بھی پچھلے پروگراموں میں ہوئی تھی کہ وہ جو ایک رات اور 23 ماہ میں نازل ہونے والی، جی، اس کا ذرا سا میں ایک 23 سال میں، اس کا ذرا سا ایک میں اشارہ دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جو قرآن نازل فرمایا لوح محفوظ میں تھا، ہی سب سے پہلے لوح محفوظ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اب 7ویں آسمان کے اوپر سے جو اللہ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا نا، وہ 4تھا آسمان تھا۔ وہ ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ایک رات میں جو نازل کیا نا، وہ 7ویں سے لوح محفوظ سے 4تھے آسمان پہ ایک جگہ ہے بیت العزت، عزت والا گھر، بے شمار، جیسے سدرہ ہے، سدرۃ المنتہا ہے، عرش ہے، اس طرح بیت العزت بھی ایک جگہ ہے، 4تھے آسمان پر ہے وہ۔ تو فرمایا کہ وہ ایک رات میں جو ہم نے نازل کرنے کا ذکر کیا نا، وہ لوح محفوظ سے یہاں پر، اور یہاں سے 23 سال لگے، جیسی ضرورت پڑی ہم نے نازل کر دیا۔ اب توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام، زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام، اور انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ کتابیں نام اللہ نے نازل فرمائے، لیکن بعد میں اس امت نے، بنی اسرائیلیوں نے، جو بھی امت تھی اس نے بگاڑ دی۔ اب یہ کتابیں نازل ہوئیں، سچی تھی، اللہ نے نازل کی اس نام سے، لیکن آج ان کی سچائی کا وجود نہیں ہے، یعنی یہ موجود نہیں ہے صحیح حالت میں، تحریف کر دی گئی۔ اب اس کی ایک اور بھی میں حدیث پڑھتے ہیں بخاری شریف میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ایک صفحہ مل گیا، چند تحریریں تھیں، اور توریت کی، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تبدیل شدہ توریت تھی نا، اس کا صفحہ چلا آ رہا تھا عیسائی یہودیوں میں، تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا حضور کی شان لکھی، اور وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آ کے یہ توریت ہے، حضور جلال میں آ گئے، چہرہ انور مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا عمر چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ
اس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے نا تو انہیں میری اتباع کرنی پڑتی. اللہ اکبر. ہم ان کی اس تحریر شدہ کی اتباع نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ہم وہ سچے نبی بھی ہو کر اس وقت ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے. مطلب اس چیز کو چھوڑ دو، اب اس کو نہیں دیکھو، اب اس کو نہیں پڑھو، کیونکہ اتنی تعریف کر دی ہے کہ شیطان پتہ نہیں کہاں بہکا دیتا. تو یہ پتہ چلا کہ یہ تینوں کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں، وہ سچی تھیں. اس کے بعد پھر ان کو بگاڑ دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ اللہ نے اس کا وعدہ نہیں فرمایا. قرآن کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. جی. تو فرمایا کہ یہ اس حوالے سے کہ تینوں کتابوں کی تصدیق تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کی گئی، اور افضلیت ہمارے قرآن کو حاصل ہے. کیوں؟ آخری کتاب، آخری نبی، آخری امت. اور میں ہمارے نبی کے بعد کتاب بھی کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد امت بھی کوئی نہیں ہے. یہ آخری نبی، آخری کتاب، آخری امت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے یہ ختم نبوت کے عقیدے کو بھی مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی سچائی یہ کہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر پڑھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہاں یہ گفتگو آدھا جو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورا عالم کفر قرآن مجید فرقان حمید کا دشمن بنا ہوا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں کفار قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کرتے ہیں، قرآن مجید کو جلایا جاتا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ایک سازش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح قرآن سے دور کر دیا جائے، علوم قرآن سے دور کر دیا جائے. جو رشتہ مسلمان کا قرآن کے ساتھ ہے، جو تعلق مسلمان کا قرآن کے ساتھ ہے، اس تعلق کو توڑ دیا جائے، اس رشتے کو ختم کر دیا جائے. آج قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہیں کہ دنیا کفر یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے قرآن کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. کبھی قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، کبھی بہایا جاتا ہے، کبھی پانی میں ڈال دیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بدلی کرنے کی بھی کوشش، بدلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تحریف کر رہے ہیں. ساری کوششیں انہوں نے کر لی، لیکن اے عالم کفر یاد رکھنا، تم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے. تم قرآن کو جلا تو سکتے ہو، تم قرآن کو بہا تو سکتے ہو، قرآن مجید فرقان حمید کو ختم نہیں کر سکتے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تو وہ ذمہ کیا ہے، وہ کس طرح سے ہے. دیگر تمام مذاہب کی بہت نازک بات ناظرین کرام عرض کر رہا ہوں، دیگر جتنی بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کی جتنی کتب ہیں، وہ کتب چاہے صحیح ہیں چاہے تحریف شدہ ہیں، لیکن جتنی بھی کتب ہیں وہ کاغذوں پر لکھی ہیں، وہ کتابی صورت میں لکھی ہیں. انہیں جلا دو گے وہ ختم ہو جائیں گی، انہیں بہا دو گے وہ ختم ہو جائیں گی، انہیں مٹا دو گے وہ ختم ہو جائیں گی. پوری دنیا میں جتنے نسخے ہیں وہ سارے نسخے جمع کر کے اگر جلا دیے جائیں، اگر بہا دیے جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر تم پورے قرآن کو، پوری دنیا میں جتنے قرآن کے نسخے ہیں، اگر ان تمام نسخوں کو بھی تم جلا دو، پھر بھی دنیا سے قرآن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مسلمان کے سینے میں محفوظ ہے، قرآن مسلمانوں کے بچوں کے دلوں میں محفوظ ہے. حفظ میں جو حفظ کر رکھا ہے نا، اللہ نے جو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. ہمارا 7 سال کا بچہ دل میں قرآن کو حفظ کیے بیٹھا ہے. تم نسخے تو ختم کر سکتے ہو، پر اس حافظ قرآن کے دل سے قرآن کو کیسے ختم گے؟ تم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن قرآن تمہیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے، آؤ اسلام کے دامن میں پناہ لے لو، آؤ کفر کو چھوڑو، اسلام کی اس آسمانی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرو، آؤ دامن اسلام میں پناہ لے لو کہ اسی میں تمہاری آخرت کی بھلائیاں چھپی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل پر انشاءاللہ اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.